بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم۔ یہ آپ کا آڈیو بک سیکشن ہے جہاں ہم مطالعہ کر رہے ہیں شہید آیت اللہ مرتضی مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب فطرت کا، اور اس مطالعے کو جاری رکھتے ہوئے میں آج پارٹ 8 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 107 تک ہم پہنچ چکے تھے اور آج اسی سے دوبارہ آغاز کر رہے ہیں، اور یہاں پر موضوع ہے عاشق کا معشوق میں فنا ہو جانا۔ عجیب تر اور لکھا ہے کہ عجیب تر تو یہ ہے کہ عاشق معشوق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر فخر کرتا ہے اور اس کی ہستی کے سامنے اپنے آپ کو فانی اور نابود ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس کے لیے یہ بات باعث سرفرازی و عظمت ہے کہ معشوق کے مقابلے میں کوئی چیز اس کی اپنی نہ ہو اور جو کچھ بھی ہو وہی ہو۔ اسے عاشق کا معشوق میں فنا ہو جانا کہتے ہیں۔ اخلاق کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ایسی چیز ہے جو نفع پسندی کی منطق سے ہم آہنگ نہیں ہے، بلکہ ایک فضیلت اور نیکی ہے۔ عشق بھی اسی طرح ہے، ایثار اور خود سے گزر جانے کے جذبے کی طرح ہے۔ ایثار خود غرضی سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، قربانی اور خود پرستی کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاقی بھلائی کے حوالے سے انسان سخاوت، احسان، ایثار اور قربانی اور خداکاری کا احترام کرتا ہے، انہیں نیکی سمجھتا ہے، عظمت اور بزرگی جانتا ہے۔ اسی طرح یہاں عشق بھی خواہشات نفسانی سے مختلف ہے، کیونکہ خواہشات نفسانی کے معنی تو یہ ہیں کہ انسان ہر چیز اپنے لیے چاہتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور غیر نفسانی خواہشات میں فرق یہی ہے کہ جب مسئلہ نفسانی خواہشات کا ہو تو اس کا ہدف معشوق کو اپنا لینا اور اس کے وصال سے لطف اندوز ہونا، لیکن عشق میں وصال سرے سے ہی مد نظر نہیں ہے، بلکہ عاشق کا معشوق میں فنا ہو جانا مقصود ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات خود پسندی کی منطق سے ہم آہنگ نہیں ہے، اسی لیے یہ مسئلہ اس صورت میں غیر قانونی طور پر قابل بحث و تجزیہ ہے کہ انسان میں یہ جذبہ عشق کیا چیز ہے؟ اور یہ کیسی کیفیت ہے؟ اس کا سرچشمہ کہاں ہے؟ اس میں انسان چاہتا ہے کہ معشوق کے سامنے تسلیم محض ہو اور اس کی اپنی ذات، انا اور میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اس زمن میں مولوی نے ایسے عمدہ اشعار کہے ہیں جو عارفانہ ادب میں معمولی ہیں۔ کہتے ہیں: عشق قہار است و من مقہور عشق، چون قمر روشن شدم از نور عشق۔ ترجمہ ان کا ہے کہ عشق قہار ہے اور میں اس کا مقہور ہوں، نور عشق سے میں چاند کی طرح جگمگا گیا ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے، صفحہ نمبر ہے یہ 109۔ مسئلہ پرستش یہی ہے کہ عشق انسان کو ایسے مرحلے تک لے جاتا ہے کہ وہ اپنے معشوق کو خدا بنا لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا ایک بندہ سمجھتا ہے، اسے ہستی مطلق سمجھتا ہے اور اپنے تئیں اس کے مقابلے میں نابود شمار کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگلا پیراگراف ہے، ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس بارے میں ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ عشق کا سرچشمہ اور اس کا ہدف جنسی ہے اور وہ جنسی جبلت کی راہ کو ہی طے کرتا ہے اور اس کا اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے۔ دوسرا نظریہ وہی ہے کہ جس کے ہمارے فلسفی بھی تائید کرتے ہیں اور جو دو قسم کے عشق کا قائل ہے، جسمانی یا جنسی عشق اور روحانی عشق۔ وہ کہتے ہیں کہ روحانی عشق کی صلاحیت تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف، ایک تیسرا نظریہ یہ بھی موجود ہے
کہ جس نے دو نظریوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے. بریکٹ میں اس کو تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یعنی فرائڈ کے نظریے اور روحانی عشق کے نظریے کو، ان دونوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے. اور فرائڈ جو ایک معروف ماہر نفسیات تھا، ہر چیز کو جنسی جبلت کا نتیجہ سمجھتا تھا. علم، دوستی، نیک کام، فضیلت پرستش، غرض کے ہر چیز کو اور عشق کو بدرجہ اولا جنسی تصور کرتا تھا. لیکن آج کل اس نظریے کو قبول نہیں کیا جاتا. ایک اور نظریہ یہ بھی پیدا ہوا ہے اور وہ یہ کہ صفحہ نمبر ہے 110 کہ عشق میں بعض ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ جو جنسی جذبے سے مختلف ہیں، یعنی جنسی کیفیات سے وابستہ نہیں ہیں اور ان کا دار و مدار جنسیات پر نہیں ہے. جنسی امور تو بھوک کے مانند طبیعی ہیں. جب جسم کی غذا کی ضرورت پوری ہوتی جب جسم کی غذا کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جسے بھوک کہتے ہیں. اگر اس طرح سے نہ ہو تو بھوک بھی نہیں لگتی. جنسی احتیاج بھی ایسی ہی ہے. جب یہ مادی احتیاج اور ضرورت ہو جس حد تک بدن میں ایک خاص کیفیت اور ترشحات ہوں تو یہ ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو نہیں ہوتی. جبکہ عشق انورٹڈ کاماز میں کہ یہ خصوصیات نہیں ہیں، یعنی عشق کی یہ خصوصیات نہیں ہیں. لہذا ایک تیسرے نظریے کے حاملین کا کہنا ہے کہ عشق کی ابتدا تو جنسی ہے لیکن انتہا غیر جنسی ہے، یعنی جنسی اعتبار سے شروع ہوتا ہے اور اس کی ابتدا شہوت ہے، لیکن پھر اس کی کیفیت اور حالت بدل جاتی ہے اور آخرکار یہ ایک روحانی کیفیت بن جاتی ہے. اور اگلا پیراگراف ہے. فلسفے کے نامور مورخ ویل ڈیورنٹ نے اپنی کتاب نشاط فلسفہ میں جہاں عشق پر بحث کی ہے وہاں اس نے اسی نظریے کا انتخاب کیا ہے اور فرائڈ کے نظریے پر بحث کرنے کے بعد اس کو رد کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ در حقیقت عشق بعد میں اپنی راہ و روش اور حتیٰ کے خصوصیات و کیفیات کو بدل لیتا ہے، یعنی مکمل طور سے جنسی حالت سے نکل جاتا ہے. اور یوں ویل ڈیورنٹ فرائڈ کے نظریے کی بنیاد کو درست نہیں سمجھتا. مسئلہ عشق میں ہماری نظر زیادہ تر اس رجحان پر ہے کہ عاشق چاہتا ہے کہ معشوق میں فنا ہو جائے. ہم اسے پرستش کہتے ہیں. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو مادیت سے جدا ہے. ولیم جیمز اپنی کتاب دین وردان اور بریکٹ میں یہ کتاب کے نام کا فارسی ترجمہ ہے اور انگریزی میں اس کا نام ہے ریلیجن اینڈ سائیکی، اور سائیکی کی اسپیلنگ یہاں پہ لکھیں PSYCHE. اور اس میں یعنی اپنی اس کتاب ولیم جیمز اپنی کتاب ریلیجن اینڈ سائیکی میں کہتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ اب نیچے آ رہا ہے اور یہ صفحہ نمبر 111 کہ ہمارے اندر موجود بعض رجحانات ایسے ہیں جو ہمیں عالم طبیعیات سے وابستہ کرتے ہیں اور بعض رجحانات ہمارے اندر ایسے ہیں کہ جو مادی اور طبعی یعنی انورٹڈ کاماز میں کہ قدرتی حوالے سے نہیں دیکھے جا سکتے، اور یہی وہ رجحانات ہیں کہ جو ہمیں ماورائے طبیعیات سے مربوط رکھتے ہیں. اگلا پیراگراف ہے. اس کا استدلال اور اس کی تشریح وہی ہے کہ جو مسلمان حکما کرتے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ عاشق میں جو فنا ہونے کی حالت پیدا ہو جاتی ہے در حقیقت اس کے کمال کا مرحلہ ہے اور یہ فنا اور نابودی نہیں ہے. اگر اس کا معشوق حقیقی کوئی مادی اور جسمانی ہوتا تو فنا کی توجیہ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ کوئی چیز کس طرح سے فنا کی طرف مائل ہو سکتی ہے. لیکن دراصل اس کا معشوق حقیقی ایک اور حقیقت ہے اور یہ پھر بریکٹ میں کہ معشوق ظاہری اس کا ایک نمونہ ہے اور مظہر ہے اور یہ حقیقت میں اپنے آپ سے کامل تر ہے اور ایک کامل تر مقام سے مل جاتا ہے اور اس طرح سے یہ نفس اپنے کمال کی حد تک جا پہنچتا ہے. رس کہتا ہے مغرب والے ایسے عشق کو مشرقی عشق کہتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں.
یہ انورٹڈ کاماز میں ہے. اور پھر ہے کہ برٹن رسل اپنی کتاب ازدواج اور اخلاق، اور اس کا جو پھر بریکٹ میں انہوں نے یہ کتاب کے نام کا فارسی ترجمہ ہے، اور اس کے کتاب کا نام اصل ہے مورل اینڈ ویڈنگ میں کہتا ہے کہ ہم آج کل کے لوگ ان شعراء کے جذبوں کو نہیں سمجھ سکتے جنہوں نے محبوب سے ذرہ بھی التفات کی تمنا کیے بغیر اس میں اپنے فنا ہو جانے کے بارے میں شعر کہے ہیں. یہ صفحہ نمبر ہے 112. میں اپنے فنا ہو جانے کے بارے میں، اچھا یہ اسی کا تھوڑا رپیٹ ہو گیا. اگلا پیراگراف ہے، وہ کہتا ہے کہ جس عشق کو ہم جانتے ہیں وہ عموماً وصال کا ذریعہ اور مقدمہ سے ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس عشق کو ہم جانتے ہیں وہ عموماً وصال کا ذریعہ اور مقدمہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں اس نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے. کہتا ہے کہ مشرقی عشق میں عشق ذریعہ نہیں ہے بلکہ بذات خود ہدف ہے، اور اس عشق کا بہت احترام و تعریف بھی کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہی عشق انسان کی روح کو ایک عظمت و مقام عطا کرتا ہے. اگلا پیراگراف ہے، اب ہم اصل موضوع کی جانب واپس آتے ہیں. گزشتہ 2 نشستوں میں جن 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 حقیقت اور دانائی، نمبر 2 فن و ہنر و حسن، نمبر 3 نیکی خیر و فضیلت، نمبر 4 ایجاد و تخلیق، اور نمبر 5 عشق و پرستش. انہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کویسچن مارک. اور ان کی کس طرح سے توجیہ ہو سکتی ہے؟ کویسچن مارک. مجموعی طور پر ان کی توجیہ کو 2 بنیادی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک توجیہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا سرچشمہ انسان کی فطرت ہے. یہ صفحہ نمبر ہوا 113، اور اس پہ لکھا ہے کہ حقیقت جوئی یعنی حقیقت کی تلاش ایک ایسا رجحان ہے جو انسان کے سرشت، یعنی اس کی بریکٹ میں 3 میں رکھ دیا گیا ہے. انسان روح و بدن سے مرکب ہے. اس کی روح ایک الہی حقیقت ہے اور اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی. یہ سورہ حجر اور آیت نمبر ہے 29. اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اور اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی. قرآن پاک میں یہ ہے. انسان میں جس طرح سے طبعی عناصر موجود ہیں اسی طرح ایک غیر طبعی عنصر بھی موجود ہے. طبعی عناصر انسان کو عالم طبیعیات سے وابستہ کرتے ہیں، جبکہ غیر طبعی عنصر انسان کو غیر طبعی اور غیر مادی امور سے منسلک کرتا ہے. انسان کا حقیقت کا متلاشی اور طالب ہونا اس کی روح اور سرشت روح سے وابستہ ہے. حسن پرستی ایک روحانی رجحان ہے. اسی طرح اخلاقی فضیلت اور خلاقیت اور ایجاد کی طرف رجحان بھی روحانی ہے. معشوق کی پرستش کا جذبہ بھی در حقیقت معشوق حقیقی کی پرستش کا پرتو ہے، یعنی انسان کی معشوق حقیقی یعنی ذات باری تعالی ہے. جب بھی انسان کو کسی دوسری چیز سے روحانی تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ دراصل اس عشق حقیقی ہی کی پھر سے جی اٹھنے کی علامت ہے کہ جو ذات حق سے وابستہ ہے اور اس انداز سے ظہور پذیر ہوا ہے. دوسرا پیراگراف صفحے کا ہے اور تقریباً آخری لائنیں ہیں کہ دوسرا استدلال فطرت احساس کی بنیاد پر ہے. اس توجیہ اور استدلال کے مطابق یہ سب جذبے اور رجحانات فطری نہیں ہیں، اور جب یہ مان لیا جائے کہ یہ فطری نہیں ہے تو پھر ان کے استدلال کے لیے ہمیں انسان سے باہر دیکھنا ہوگا. اب ہم اس کے واضح ترین
مصادیق کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً علم کی طرف انسان کا رجحان اور علم کا احترام کیا چیز ہے؟ صفحہ نمبر ہے 114۔ یہ استدلال پیش کرنے والے کہتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، انسان اپنی جبلت کی وجہ سے جو کچھ چاہتا ہے وہ معاشی مسائل سے ہی عبارت ہے، یعنی جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کی معیشت، زندگی اور انہی مادی اور طبعی مسائل سے مربوط ہیں، لیکن اسی معاشی زندگی اور انہی مادی ضروریات کے زیر اثر انسان کو کچھ اور طرح کی ضروریات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ضرورتیں مختلف روپ دھار کر سامنے آتی ہیں۔ مثلا انسان کو قانون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو قانون کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے وسائل معاشی فراہم کر سکے۔ ظاہر ہے کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، انسان مجبور ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں۔ ان کے مفادات اس بات کے متقاضی ہیں کہ مل جل کر رہیں۔ اب وہ جب مل جل کر زندگی گزارتے ہیں تو ان میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ حدیں اور دیواریں ہونی چاہیے۔ ناچار وہ اپنے لیے کچھ قوانین بناتے ہیں۔ ان قوانین کو اس لیے ملحوظ رکھتے ہیں کہ ان سب کے مفادات کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ان قوانین کا احترام کریں۔ مثلا وہ عدل و انصاف کے اصول وضع کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے مفادات اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ جب ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اجتماعی زندگی کی ضرورت ہے اور یہ سماجی زندگی عدل و انصاف کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عدلیہ کے سامنے جھک جائیں۔ میں عدل و انصاف کو پسند کرتا ہوں تاکہ آپ مجھ پر زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ آپ بھی عدالت کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ پر ظلم و تعدی نہ کروں۔ صفحہ نمبر ہے 115۔ مگر یہ کہ میں عدالت کو خود عدالت کی وجہ سے پسند کرتا ہوں، بنیادی طور پر یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ اس مادی زندگی میں جو شخص بھی عالم طبیعیات سے زیادہ آگاہ ہے، باخبر ہے اور زیادہ معلومات رکھتا ہے وہی زیادہ کامیاب ہے۔ علم اس کی زندگی میں بہت زیادہ مددگار اور یہی علم و آگاہی مادی زندگی کے لیے بہترین ہتھیار اور ذریعہ ہے، لہذا وہ اسے ایک احترام عطا کرتا ہے اور یوں وہ علم کے لیے ایک طرح کے احترام کو فرض سمجھتا ہے۔ مگر یہ کہ علم ذاتی طور سے کسی احترام اور تقدس کا حامل ہے اور یہ کہ میں خود علم کو علم کی وجہ سے چاہتا ہوں، یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ علم ایک ہتھیار ہے، لیکن دوسرا ہتھیار انسان کی مادی اور معاشی زندگی کے لیے اس جتنا کارآمد نہیں ہے۔ لہذا انسان جب دیکھتا ہے کہ علم بہترین ہتھیار ہے تو اس کے احترام کا قائل ہو جاتا ہے۔ کبھی احترام اور تقدس کے آڑ میں فریب بھی کیا جاتا ہے۔ بعض طبقات کسی بھی طریقے سے معلومات جمع کرتے ہیں، لہذا ان کی معلومات اور اطلاعات لازمی طور پر دوسروں سے زیادہ ہوتی ہیں، چنانچہ وہ زیادہ ماہر، زیرک اور زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، لہذا وہ لوگوں کو فریب دے سکتے ہیں۔ دوسروں کی محنت کا پھل حاصل کرنے کے لیے وہ علم کو ایک احترام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم ایسی عظیم چیز ہے اور عالم کا یہ مقام ہے، لہذا ہم چونکہ عالم ہیں اس لیے تم جاؤ کام کرو اور ہمیں لا کر دو تاکہ ہم کھائیں۔ فن و ہنر اور جمالیات کے بارے میں بھی ایسے ہی دلائل پیش کرتے ہیں اور تحقیق و ایجاد کے لیے بھی اسی قسم کے استدلال دیے جاتے ہیں۔ چونکہ علم مادی زندگی اور معاش کے لیے ایک ذریعہ ہے، لہذا صفحہ نمبر 116۔ لہذا انسان اس کے لیے ایک طرح کا احترام اپنے پر فرض کر لیتا ہے، مگر خود اس کی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، جبکہ عشق اور پرستش تو بنیاد سے ہی بے معنی ہیں، کیونکہ یہ انسان کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے اور اسے اپنی ذات سے نکال دیتا ہے۔ اگر انسان کسی دوسری چیز کا عاشق ہو جائے اور پھر اس کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا اظہار کرے اور ہر چیز اس پر قربان کر دینا چاہے تو یہ کسی لحاظ سے بھی منطقی نہیں ہے۔ مذکورہ تین امور کی یہ دلیل
ان سب پر پانی پھیر دینے کے مترادف ہے، جس سے اخلاقی قدریں بے بنیاد ہو کر رہ جاتی ہیں، اور وہ ناچار ہیں کہ ان اخلاقی قدروں کو بناوٹی، فرضی اور استحصالی طبقوں کی گھڑی ہوئی چیزیں تصور کریں۔ سخاوت اور کریمی کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ ایثار و قربانی کیا ہے؟ یہ سب آگے کویسچن مارک اس میں آ رہے ہیں، یعنی وہ ان کے بارے میں دلائل پیش نہیں کر پاتے۔ بہرحال یہاں بعض ایسے مکاتب فکر بھی ہیں کہ جن میں اتنی شجاعت، دلیری اور بے باکی تھی کہ وہ اپنے ہی اصول سے وہی نتائج حاصل کریں کہ جو نتائج یہ اصول فراہم کرتے ہیں، لیکن بعض دیگر مکاتب فکر میں اتنی بے باکی نہ تھی۔ یہاں پہ اس کا یہ ختم ہوتا ہے۔ نمبر 1 اور نمبر 2 شروع ہے کہ جرأت مند اور غیر جرأت مند حسی۔ یہ اگلا پیراگراف ہے کہ علمی فطریات کے بحث میں ہم کہہ چکے ہیں کہ جب یورپ میں حسی فلسفے کی لہریں اٹھیں تو ایک گروہ اس کا گرویدہ ہو گیا۔ اس گروہ کے بعض افراد حقیقت میں حسی تھے، اپنے آپ کے حسی ہونے پر ثابت قدم اور اس پر باقی رہنے کے بارے میں جرأت مند و بے باک تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہم اپنے حواس سے محسوس و ادراک کرتے ہیں اسی پر یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے، البتہ ان کی نفی بھی نہیں کرتے، اور وہ انہی 2 اصولوں پر ثابت قدم رہے، ان کا کہنا ہے۔ اب آگے ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 117۔ جس چیز کو ہم نمبر 1 اس میں سے جو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے نمبر 1، جس چیز کو ہم اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کرتے، نہ اس کی نفی کرتے ہیں اور نہ ہی قبول کرتے ہیں۔ ایک اچھی بات جو وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حس مجھے کہتی ہے کہ میں اس کو محسوس کر رہی ہوں، اور چونکہ محسوس کر رہی ہوں اس لیے یہ چیز موجود ہے۔ البتہ حس مجھے یہ نہیں کہتی کہ جو کچھ بھی میں محسوس نہیں کرتی وہ سرے سے ہی موجود نہیں ہے، بلکہ اتنا کہتی ہے کہ میں اسے محسوس نہیں کرتی۔ نمبر 2، بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو تمام ذہن قبول کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کے بارے میں جستجو کی تو دیکھا کہ یہ قابل حس نہیں ہیں، پس ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ مثلاً علیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ علیت محسوسات میں سے نہیں ہے، بلکہ جو کچھ قابل احساس ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں واقعات و حوادث یکے بعد دیگرے وجود میں آتے ہیں اور ایک طرح سے ایک دوسرے کے تعاقب میں ہیں، لیکن جس چیز کو ہم علت کے نام سے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الف یہ انورٹڈ کاماز میں اور پھر بے یہ بھی انورٹڈ کاماز میں کے لیے علت ہے، الف بے کے لیے علت ہے، اور علت سے ہماری مراد یہ ہے کہ اگر الف نہ ہو تو بے کا وجود محال ہے، اور کہتے ہیں کہ بے کا وجود الف سے وابستہ ہے۔ اس چیز کو انسان محسوس نہیں کرتا بلکہ عقل نے اسے وجود بخشا ہے، اور چونکہ حس اسے ثابت نہیں کرتی لہذا ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اب یہ صفحہ نمبر ہے 118، اور کہتے ہیں کہ حس کے معتقدین کا یہ گروہ جرأت مند اور بے باک ہے، یعنی یہ لوگ اپنے مکتب فکر کے حسی ہونے پر کاربند اور ثابت قدم ہیں اور اسی وجہ سے قابل تعظیم ہیں۔ اگلا پیراگراف، بعض دوسرے لوگ بنیادی چیزوں میں تو حسی ہیں لیکن حصول نتائج میں عقلی ہیں۔ تمام مادی مکتب فکر کے لوگ یعنی میٹیریلسٹس جو ہیں اسی طرح ہیں۔ یہ لوگ ایک طرف تو شناخت کے باب میں حس کے معتقدین کی طرح اظہار نظر کرتے ہیں، اور جبکہ دوسری طرف فلسفیانہ مسائل میں عقل کے قائلین کے مانند اظہار خیال کرتے ہیں، یعنی ایسے مسائل پر اعتماد کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں حس خاموش ہے۔ اگلا پیراگراف ہے نیٹشے کے اقوال۔ نیٹشے یہ رائٹر ہیں اور ان کے بارے میں بتا ہے رجحانات۔ اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ رجحانات کے باب میں بھی یہی صورتحال ہے۔ انسان اور مادی
مکتب فکر یعنی ایسا مکتب فکر کہ جو انسان کو مادی محض سمجھتا ہے کہ پیروکار دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ایک وہ گروہ کہ جسے ہم مادی گروہ میں جرات مند مانتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ جو غیر جرات مند مادی لوگ یا فریب کاروں کا ہے۔ نیٹشے ایک مادی فلسفی ہے، انسان کے بارے میں وہ روح اور اس طرح کی چیزوں کا معتقد نہیں ہے۔ انسان کے سلسلے میں حصول نتائج میں بھی وہ بعینہ ہی اسی فلسفے کے تحت نتائج اخذ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اخلاق کے نام سے مشہور ہے وہ سب لغویات ہے۔ اگر آج تک دنیا کے تمام اخلاق کے علمبرداروں نے کہا ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کی پیروی کریں۔ کس لیے نہ کریں؟ اگر دنیا کے اخلاق کے تمام علمبردار کہتے ہیں کہ ضعیف کی مدد کریں اور اس قوی کے خلاف جنگ کریں کہ جس نے ضعیف یا کمزور پر حملہ کیا ہے، تو میں اس کے بالکل برعکس کہتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 119۔ اور پھر آگے ایک شاعر کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں، چوں می بینی کہ نابینا او چاہ است، اگر خاموش بنشینی گناہ است۔ یعنی اگر دیکھ رہے ہو کہ ایک نابینا شخص ہے اور اس کے سامنے کنواں ہے، تو یہاں خاموش بیٹھے رہنا گناہ ہے، یعنی اٹھ کے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اچھا، اب نیٹشے اگلے پیراگراف شروع ہو رہے، اور نیٹشے کے نزدیک اگر تم نے اسے بچانا چاہا تو یہ گناہ ہے۔ اگر تم نے دیکھا کہ کوئی کنویں میں گر گیا ہے تو اوپر سے ایک پتھر تم بھی پھینک دو۔ عالم نے جس طرح ابھی تک سفر کیا ہے اور رواں دواں ہے، وہی درست ہے کہ کچھ لوگ کمزور ہیں اور باقی طاقتور جو بھی کمزور ہے، حکم طبیعت کے تحت اسے فنا ہونا ہے۔ اسی طرح اخلاق کو بھی چاہیے کہ اس پر فنا ہو کر حکم جاری کرے۔ ہیرو ہے تو چنگیز، ترس اور رحم کیا ہے؟ یہ کوشچن مارک۔ رحم اور ترس کھانا تو کمزور کی علامت ہے۔ اظہار کیا ہے؟ بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ پہلے انہوں نے دیا تھا کہ اظہار کیا ہے کوشچن مارک، اور اس کے علاوہ آگے کہا کہ بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ یہ بات تمام انسانی اقدار کے نفی کرتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم انسان کو سراپا مادی تصور کر لیں تو ان تمام اقدار کی نفی کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہم انسانیت، انسانی رجحانات اور انسانی اقدار کے نام سے یاد کرتے ہیں، سب کا سب خیالی اور بے بنیاد ہے۔ ایک طرف انسانی میٹیریلزم، انسانی مادی پرستی کا قائل ہونا، اور دوسری طرف انسانیت اور انسانی قدروں کا دم بھرنا ایسا تضاد ہے کہ جو قابل توجیہ نہیں۔ انسانی اقدار انسانی فطرت سے مطابقت رکھتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے خود اپنی سرشت میں ایک انسانی مادہ موجود ہے، اور یہ وہی مقدس پاکیزہ رجحانات ہیں۔ یعنی انسان کی سرشت میں ایک تقدس اور پاکیزہ اور قابل احترام، یہ اس کی انورٹڈ کاماز میں لکھے، کہ حقیقت موجود ہے کہ جس کی ذات میں بلندی اور کمال کی طرف رجحان پنہاں ہے۔ انسان کے اندرونی تضاد اور فرد کے اندر موجود حقیقی تضاد کو، جس کا کہ حدیث میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے اور اس کی پیروی میں ہماری ادبیات میں بھی ہے، اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ کافی سے یہ حدیث یہاں پہ نقل کی جا رہی ہے، صفحہ نمبر 120 کہ کافی سے ایک حدیث ہے کہ جسے شیعہ اور سنی دونوں نے ذکر کیا ہے، اور شیعوں کی کتاب کافی میں ہے کہ، اب یہ اس کا ترجمہ ہے کہ خدا نے ایک فرشتے کو خلق فرمایا اور اسے خالص عقل سے بنایا، پھر حیوان کو خلق فرمایا اور اسے خالص شہوت سے تیار کیا،
اور بعد میں ان دونوں فرشتے اور حیوان کی سرشتوں کو مخلوط کر کے اس سے انسان کو خلق فرمایا۔ یہ صفحہ نمبر ہو گیا 121۔ مولوی بھی کہتے ہیں، اس کی آگے یہ ترجمہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو 3 طرح سے خلق فرمایا۔ اس کے بعد 3 طرح کی خلقت کی اس حدیث کے بنا پر کہ جسے سنی اور شیعہ دونوں نے نقل کیا ہے تشریح کرتا ہے۔ حدیث کی تعبیر کے مطابق انسان کی اس طرح سے مرکب ہونے، یعنی یہ بریکٹ میں ہے، فرشتے کی صفات کے لحاظ سے اور حیوانی پہلو کے اعتبار سے بریکٹ بند کی وجہ سے انسان میں 2 متقابل اور متضاد رجحان وجود میں آتے ہیں، ایک اوپر کی طرف رجحان اور دوسرا نیچے کی طرف رجحان، ایک آسمانی رجحان اور دوسرا زمینی۔ پھر خداوند عالم نے انسان کو عقل اور ارادہ عطا فرمایا ہے اور اسے ان 2 راہوں کے درمیان انتخاب میں اختیار عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہ ہے سورہ الانسان کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تو اسے راستے کی رہنمائی کر دی ہے، اب چاہے شکر گزار ہو یا ناشکر گزار۔ انسان کو ان 2 راہوں کے درمیان قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسے ایک مطلق اور آزاد ارادہ عطا کیا گیا ہے تاکہ خود ان 2 راہوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ تاریخ کے تضاد کا سرچشمہ بھی انسان کی سرشت میں موجود ہے۔ یہ تضادات ہی ہیں، یعنی وہ انسان کے جنہوں نے آسمانی اور عقلانی راہ انتخاب کیے ہے، اہل حق اور خدائی لشکر ہیں، اور وہ انسان جو حیوانیت کی پستی میں گر گئے ہیں وہ پست فطرت اہل باطل اور شیطانی لشکر ہیں۔ انسان کی تاریخی مارکے محروم طبقے کے لوگوں کے خوشحال طبقے سے جنگ صرف منافع کی خاطر نہ تھی، بلکہ یہ جنگ حق اور جو طبقے کی مفاد پرست طبقے کے خلاف تھی۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ البتہ محروم لوگوں کے لیے ہم خرماں وہم ثواب کے مصداق ہیں، لہٰذا وہ لازمی طور پر حق کی طرف رجحان رکھتے ہیں، اور ان کی وجہ یہ ہے کہ حق میں ان کے لیے 2 خصلتیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس حق پسند روح کو تسکین ملتی ہے جسے قرآن میں روح حنیف سے تعبیر کیا گیا ہے، اور پھر بریکٹ میں کہ حنیف یعنی حق دوست اور حنیفیت یعنی حق دوستی، یہ بریکٹ بند، اور دوسرا یہ کہ اس ضمن میں وہ اپنے حقوق بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اب تھوڑا سا اب اگلا ہے مولانا روم کی ایک مثال، اس کو بھی جلدی سے کور کر لیتے ہیں، 2-3-4 منٹ رہ گئے میرے پاس۔ بس اس مکتب فکر کے مطابق انسان کے مادی رجحانات کے برعکس انسانیت انسان کے روحانی اور ملکوتی پہلو سے پھولتی ہے، اور پھر انسان کو ان متضاد اشیاء کے درمیان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں مولوی ایک غیر معمولی عمدہ مثال مثنوی میں بیان کرتے ہیں، اور واقعاً مولوی اس طرح کی روحانی اور معنوی مسائل کی نشاندہی میں انتہائی عجیب اور منفرد ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 123۔ اسی ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی خلقت یوں ہوئی کہ وہ نصف آسمانی ہے اور نصف زمینی، نصف ملکوتی اور نصف خاکی۔ ہمیشہ یہ تضاد اس میں پایا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اسی کشمکش میں رہتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے تو کبھی اس طرف، کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر کی طرف رواں دواں ہے۔ انسان کے اندر یہ تنازع ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اس کے بعد مولوی اس کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں اور مجنون اور اس کی اونٹنی کہ جس نے ابھی تازہ بچہ جنا تھا کہ مشہور داستان ہے، کہتا ہے، اور وہ ساری داستان کے یہ ترجمہ ہے کہ مجنون کی اونٹنی کے تازہ بچہ جنا تھا۔ حیوان جب تازہ بچہ
جنے تو بچے سے اس کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مجنوں اس اونٹنے پر سوار ہو کر اپنے معشوق لیلا کے گھر جانا چاہتا تھا، چنانچہ وہ سوار ہوا اور اسے ہانکتے ہوئے چل پڑا۔ جب شہر سے باہر کچھ فاصلے پر پہنچا تو وہ اپنی محبوبہ کے خیالوں میں ڈوب گیا اور اونٹنی سے غافل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سست پڑ گئے اور اونٹنی کی مہار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب وہ اونٹنی پر صرف ایک بار کی مانند پڑا تھا۔ اونٹنی نے آہستہ آہستہ جب یہ احساس کیا کہ اس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہیں تو اس نے اپنا رخ گھر کی طرف پلٹ دیا، کیونکہ اس کا بچہ گھر میں ہی تھا۔ چلتے چلتے اچانک مجنون نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ معشوق کے گھر پہنچنے کے بجائے واپس استبل میں پہنچ گیا ہے۔ اس نے دوبارہ اونٹنی کا رخ معشوق کے گھر کی طرف کیا اور کچھ فاصلے طے کیا اور معشوق کے خیالوں نے اسے پھر سے گھیر لیا اور اونٹنی سے بے خبر ہو گیا تو وہ بھی اپنے محبوب کے جو استبل میں تھا کی طرف لوٹ گئی اور کئی مرتبہ یوں ہی ہوا۔ اسی طرح پھر آخر میں کہ جب مجنون کی اونٹنی سے کشمکش ہوئی تو کبھی اونٹنی جیت گئی اور کبھی مجنون۔ جب مجنون اپنے خیالوں میں گم ہو گیا تو اونٹنی واپس لوٹ آئی۔ بعد میں کہتا ہے کہ آخر کار مجنون نے اپنے آپ کو اونٹنی سے نیچے گرا دیا اور کہنے لگا، اور یہ صفحہ نمبر پہ ہم پہنچ گئے 125 پر، کہنے لگا کہ اے اونٹنی، چونکہ ہم دونوں عاشق ہیں لہٰذا ہم ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے اہل نہیں ہیں۔ میں بھی عاشق ہوں اور تو بھی عاشق، میں لیلا کا عاشق ہوں اور لہٰذا اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو اپنے بچے کی عاشق ہے اور لہٰذا استبل کی طرف جاتی ہے، اور یوں ہم ایک دوسرے کے لیے ہم سفر نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا کا عشق کیا لیلا کے عشق سے بھی گیا گزرا ہے، جبکہ اس کا بندہ ہونا اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انسان کو مطلق طور پر مادی تصور نہ کریں تو تمام انسانی خصوصیات، امتیازات، اقدار اور وہ تمام امور کے جو انسان کو غیر انسان سے ممیز کرتے ہیں قابل توجیہ ہیں، اور اگر 100% مادی تصور کریں تو یہ امور قابل توجیہ نہیں ہیں۔ وہ توجیہات کے جو مادی ہیں، خصوصاً مارکسٹی، اور در حقیقت وہ قابل توجیہ نہیں ہیں، اور دراصل وہ توجیہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک توجیہ موجود ہے جو کہ وجودی حضرات کی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کی ایک اور صورت میں توجیہ کریں۔ وہ لوگ انسان کے مادی ہونے کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ انسانی اقدار کو بھی قبول کر لیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے نشست میں گفتگو ہوگی۔ یہاں تک یہ ہمارا باب چہارم جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور صفحہ نمبر ہے یہ 125، ہماری یہ آڈیو بھی کمپلیٹ۔ یہاں پہ ہم اس کا اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔